السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کس پر واجب ہے، یعنی کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جس سے اس انسان پر قربانی واجب ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس پر بتاتے ہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا، یعنی کوئی خاص جانور کو بنیت تقرب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو مخصوص دن، اور وہ مخصوص دن کیا ہے قربانی کے؟ تو وہ کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ ہے، اور 11ویں اور 12ویں۔ تو ان 3 دنوں میں سے اور 2 راتیں ہیں، تو ان میں 3 دنوں اور 2 راتوں میں سے جب بھی ذبح کریں گے تو یہ قربانی ہے۔ قربانی کے انہی 3 دنوں میں اور 2 راتوں میں ہو سکتی ہے۔ تو اب آگے پھر ہے کہ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ اب قربانی کے لیے کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں، تو بتا رہے ہیں سب سے پہلے کہ اسلام یعنی جو شخص مسلمان ہے اس پر قربانی واجب ہے، لہٰذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا نمبر میں ہے اقامت، یعنی وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے وہ کیا ہو؟ مقیم ہو، یعنی کہیں پر وہ اپنے گھر میں ہو یا 15 دن یا اس سے زیادہ کے ٹھہرنے کی کیا اس نے نیت کی ہو، تو وہ مقیم ہو گیا، لہٰذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور تیسری شرط جو وہ کیا ہے؟ وہ مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونا یعنی مالدار ہونا۔ یہاں مالداری سے وہی مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا پھر 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، اور یہ چیزیں کیا ہوں؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ یہ پیسے حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں، جیسے کہ ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ میں اس کے آ جائیں گے وہ کھانا، کپڑا، روٹی اور مکان ایک من جملہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے گھر ہو گیا، رہنے کا گھر، اور کھانا داری کے سامان ہو گئے، سواری کے جانور، اس میں حاجت اصلیہ میں۔ تو یہ ہو گئی 34 شرط۔ لہٰذا اب روپیہ کا حساب اگر لایا جائے کتنے روپے کا مالک ہو تو وہ مالک نصاب ہوگا، تو کل ملا کر کے آج کل کے حساب سے جو شخص 45,000 روپے کا مالک ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو وہ شخص بھی کیا ہے؟ مالک نصاب ہے۔ اب 34 شرط کیا ہے؟ وہ حریت، یعنی اس کا آزاد ہونا۔ لہٰذا جو شخص آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں۔ اگر مال ہو تو جو بھی ہے اس کے آقا کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس غلام پر کیا ہے؟ عبادت مالیہ واجب نہیں۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی مرد ہی پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ قربانی جس طریقے سے مردوں پر واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی واجب ہے، مالک نصاب ہونا چاہیے اور وہ شرط بھی پائی جانی چاہیے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ بالغ پر قربانی واجب ہے یا نابالغ پر، تو اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر نابالغ پر قربانی واجب ہو تو کیا اس نابالغ کے پاس اگر مال ہو، مالک نصاب ہو، تو اس کے مال سے قربانی ادا کی جائے گی، قربانی دی جائے گی، یا پھر اس کے باپ کے مال سے؟ تو ظاہری روایہ میں یہی ہے کہ نہ خود نابالغ پر قربانی واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب میں بتانے والا ہوں کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص بڑے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، جیسے کہ گائے، بیل ہے، اونٹ ہے، تو اونٹ کی عمر 5 سال، اور اگر کوئی گائے
बैल भैंस वगैरह की कुर्बानी करे तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 साल। और अगर बकरी या भेड़ या दुम्बा हो तो इनकी उम्र 1 साल। हाँ, अगर भेड़ या दुम्बा का बच्चा 6 माह का बच्चा अगर देखने में दूर से वो 1 साल का लगता हो तो भी उसकी भी कुर्बानी क्या है? जायज है, उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक बहुत अहम मसला है जिसमें लोग क्या है मुनहमिक हैं, उसका क्या है एतबार करते ही नहीं, ख्याल नहीं रखते। वो ये है कि अगर 7 लोग किसी जानवर में शरीक हैं, अब 6 लोग तो सुन्नी सही वाला अकीदा है और एक क्या है बदअकीदा है, चाहे देवबंदी हो वहाबी हो, तो उसका क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म शरई यही है कि अगर 6 लोग सही सुन्नी सही वाला अकीदा हो, या जितने शरीकों में से सब सही हैं सुन्नी है और एक क्या है बदअकीदा है गैर मजहब है, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी उस एक बद मजहब की वजह से। उसका भी हुक्म वही है जो काफिर का है, किसी की कुर्बानी नहीं होगी।